نام الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الذي قاسم الجبارين مبیر الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام الافضل واحسن واجمل واکمل وازقى وانمى واطيب واطهر واسنى واكثر على عبده ورسوله وامينه وصفيه وحافظ سره ومبلغ الرسالات حبيبه وخيرة خلق ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت امام حسین علیہ السلام پہ ایک باواز بلند صلوات. دعا گو ہوں خداوند متعال اس عظیم ترین ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. شہزادی کونین بانیان حاضرین کی جتنی دلی مرادیں تمنائیں دعائیں حاجات ہیں مالک تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے. بانیان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے. انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ آباد و شاد رکھے. جتنے احباب تشریف فرمائے جو دلوں میں حاجات رکھتے ہیں اپنی اپنی حاجات کے لیے، جو مشکلات کا شکار ہے مشکلات کے نکلنے کے لیے، جو پریشان حال ہے پریشانی کی دوری کے لیے، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافے کے لیے، اور بالخصوص امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات. توجہ ہے باشر کی جائے. سورہ نحل سے ایک آیہ مجیدہ جسے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. خالق فرما رہا ہے ہم تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ تم اس کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ. سلامت رہے، سلامت رہے. آپ بیدار ہیں، میں بھی بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سماعتیں ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی. یہ جو سننا ہے بھائی جان، یہ جو سننا ہے یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا. سماعت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے. خدا بند متعال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننے بیٹھ جائیں نا سال ہر سال ختم ہو جائیں اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں. فرمایا خدا نے دیکھے حیدر ثانی کے بعد
فرمایا خدا نے دیکھے حیدر ثانی کے بعد فبی ایلا ربکما تکذبان اتنی نعمتیں اس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، مگر ان تمام نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری نعمت، ایک ہے باطنی نعمتیں۔ ظاہری نعمت کون سی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بچے کو کھڑا کریں یہ بھی آپ کو بتا دے گا، یہ موسم، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ پھل، یہ ستارے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر یہ تمام نعمتیں ظاہری نعمت ہیں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم قرآن سے تلاش کریں گے وہ باطنی نعمت کون سی نعمت ہے جسے اللہ تسلیم کروا رہا ہے۔ کیونکہ کوئی آیت، کوئی نعمت ہے جسے اللہ تسلیم کروا رہا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ خالق فرماتا ہے ہم تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ تم اس کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ پتہ چلا ہر نعمت کھانے والی نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں تسلیم کرنے والی۔ سلامت رہو، سلامت۔ آگے خالق فرماتا ہے یعرفونا نعمت اللہ۔ چوئی صاحب آیت کے ترجمے میں لطف ہے، آیت ہے بھائی جان، ترجمے میں لطف ہے۔ خالق فرما رہا ہے یار، روایت نہیں آیت ہے بھائی، یعرفونا نعمت اللہ ہے۔ خالق کہتا ہے لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ میں کہتا توجہ، لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، یعرفونا نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں، وہ اکثریت میں بھی ہیں، کافر میں ہیں۔ سلامت خالق کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اللہ کی نعمت کون ہے، جان بوجھ کے انکار۔ بس آج یہی نعمت باطنی تلاش کرنی ہے مجموعہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے، نہیں اپنے پاس سے کہوں آپ کو حق ہے نہ مانیے، لیکن اگر قرآن کہے اتنی بات ہوتا ہے نا، کوئی نعمت ہے جسے تسلیم کرنا ہے، اب پتہ بھی تو چلے وہ نعمت کون سی ہے۔ توجہ بھائی، پتہ بھی چلے نا وہ نعمت کون سی ہے جسے تسلیم کرنا ہے۔ جب میں قرآن سے وہ نعمت تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے سورہ آل عمران میں ایک آیت ملی، جملہ پہلا ہے، توجہ چاہتا ہوں، تلاش کر رہا تھا نعمت پروردگار، آیت ملی سورہ آل عمران میں۔ او بھائی جان، جب نعمتوں کا تذکرہ ہونا آل عمران ضرور آتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب علی علیہ السلام کا نعرہ آئے نا دونوں ہاتھ بلند ہو جائے۔ وجہ بتا دو، ابھی وجہ بتا دو، سب اٹھائیں گے، ابھی وجہ بتا دو۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، بچوں سے پوچھو، یہ جب اسکول میں جاتے ہیں نا حاضری اسی بچے کی لگتی ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہر ایک کی حاضری نہیں لگتی، ہاتھ اٹھائے گا نا تبھی حاضری لگے گی۔ یہ مجلس بھی ایک یونیورسٹی ہے، یہاں حاضری امام زمانہ لگا رہے ہیں۔ باطنی تلاش کرنی ہے قرآن سے۔ سورہ آل عمران 103 نمبر آیہ مجیدہ، اتنی مشہور و معروف آیت، کسی بھی فرقے کے عالم دین سے کہیں قبلہ آج پیار اور محبت والی گفتگو کریں، قبلہ شروع ہی یہاں سے کریں گے۔ کسی بھی فرقے کا عالم دین ہو نا، اس کو کہنا آج اتحاد اور پیار والی بات کرنی ہے، قبلہ نے آیت ہی یہ پڑھنی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خالق فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ توجہ توجہ، آیت ہے بھائی،
اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ تو ترجمہ ہر کوئی بتائے گا کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو, تفرقے میں نہ پڑو. یہ کوئی نہیں بتاتا وہ اللہ کی رسی ہے کون. کوئی بتائے نہ بتائے ہم بتاتے ہیں, اس لیے کہ نبی نے علی کو دیکھ کے کہا تھا دنیا والوں یاد رکھو اللہ کی وہ رسی یہ علی ابن ابی طالب. جس کا علی امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ کی وہ رسی یہ علی ابن ابی طالب. لوگ کہتے ہیں آپ خاکی ہیں, آپ کیا ان کا ذکر کریں گے. ہاں ہمیں پتہ ہے ہم گناہگار ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم خاکی ہیں, ہم کیا ان کا ذکر کریں گے. مگر یاد رکھیے گا, سبھی توجہ کا طلبگار ہو, یاد رکھیے گا عزیزان گرامی مرتبت, سمندر کی تہ میں جانا اور ہے, سمندر سے ایک قطرہ لے لینا اور. آئے آئے تو پیچھے بیٹھے بھائی جان, جو سمندر کی تہ میں جانا اور ہے اور سمندر سے ایک قطرہ لے لینا. ہمیں پتہ ہے ہم گناہگار ہیں. ایسی مثال دوں گا انشاءاللہ بچے بھی پہنچیں گے. چلیں ایک سوال کر لیتا ہوں, بات پہنچ جائے گی. بڑا مہنگائی کا دور ہے, ایک ہی بندہ بول رہا ہے, ایسی ہے نا مہنگائی. اچھا اس مہنگائی کے دور میں سب ذرا مجھے بتائیے گا 10 روپے کے نوٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ کیا بات ہے سر, کیا بات ہے بھائی. کہہ رہے فقیر بھی نہیں لیتا, قائم رہنا اپنی بات پہ. 10 کے نوٹ کی رنگ ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا اسی 10 روپے کے نوٹ کے اندر میں 10 لاکھ کا ہیرا رکھوں, ہائے 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 ہائے, سلامت رہو یار. 10 روپے کا نوٹ ہے, اس کے اندر رکھا میں نے 10 لاکھ. اب بتاؤ ویلیو ہے؟ کیا بات ہے, ایک دم ہی بدل گئے. سب کہہ رہے ہیں اب ویلیو ہے. آپ کہیں گے ویلیو 10 کے نوٹ کی نہیں, وہ جو اس کے اندر 10 لاکھ کا ہیرا آ گیا. ہمیں پتا ہے ہم خاکی ہیں, ہماری کوئی ویلیو نہیں. ہمارے دل میں جو علی کی ولایت ہے نا اس کی بڑی ویلیو ہے. ہم خاکی ہیں, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جو ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے, ہاں اصل ویلیو اس کی ہے. اصل ویلیو نبی نے کہا یاد رکھو دنیا والوں اللہ کی وہ رسی یہ علی ابن ابی طالب ہے. صحابہ کرام کا مجمع, نبی نے کہا ابھی ایک شخص آئے گا وہ بڑے کام کی بات پوچھے گا. رسی ذہن میں رکھیے گا, ابھی ایک شخص آئے گا وہ بڑے کام کی بات پوچھے گا اور وہ جنتی ہوگا. دستے ادب جوڑ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کار بھائی جسے ہم اور آپ جنتی کہیں وہ اور ہے, جسے نبی جنتی کہیں پھر وہ اور ہے. نبی نے کہا وہ کام کی بات پوچھے گا اور وہ جنتی ہوگا. کچھ لمحے گزرے تھے, وہ آ گیا, آقا کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا آقا میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. مجمع تو پہلے متوجہ تھا کام کی بات. نبی نے کہا تھا کام کی بات پوچھے گا. نبی نے کہا کیا سوال کرنے آیا؟ کہا یا نبی اللہ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں اللہ کی وہ رسی کون ہے جس کو مل کر مضبوطی سے تھامنا ہے. نبی نے فوراً اشارہ کیا علی کی طرف, یہ علی اللہ کی وہ رسی. توجہ توجہ, میں جملہ ابھی سماعتوں سے باہر روکا ہے. نبی نے اشارہ کر کے کہا یہ اللہ کی وہ رسی یہ علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ میرا سوال مکمل ہو گیا, میں جاؤں؟ نبی نے کہا اجازت ہے جا. وہ باہر آیا, ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا نبی اللہ 1 منٹ جا کے اس سے بات کراؤں. نبی نے کہا جو بات کرنی ہے کرا. باہر آیا, اس کو روک کے کہتا ہے تجھے پتا ہے تیرے آنے سے پہلے نبی نے تجھے کہا تھا تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. کہا احسان ہے میرے نبی کا, اگر نبی نے مجھے جنتی کہہ دیا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا نبی جسے جنتی کہہ دے اگر وہ میرے لیے دعا کر دے. کہا جب آپ مسجد سے آئے مسجد میں حسنین موجود تھے؟ کہا ہاں موجود تھے. علی موجود تھے؟ ہاں موجود تھے. کہا عجیب بات ہے وارث جنت
عجیب بات ہے، وارث جنت وہاں ہے، دعا مجھ سے کرانے آیا ہے۔ جنت میں جانا اور ہے، جنت کا وارث ہونا اور ہے۔ چلو جو نہیں پہنچے ہیں میں آسان کر دیتا ہوں بات کو، جو نہیں پہنچے ہیں، جنت میں جانا اور ہے، جنت کا وارث ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں، جنت کے مالک نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جنتی ہیں، جنت کے مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک جنت میں رہے، جنت کا لباس پہنا، جنت سے باہر آنے لگے، اللہ نے کہا آدم اب یہ لباس اتار دو۔ کیونکہ جنت میں بطور مہمان گئے تھے، جو بطور مہمان جائے نا وہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے، جاتے ہوئے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اہل علم تشریف فرمائے، میں تو سوچ رہا تھا آگے چلا جاؤں گا، اب رک کے مثال دینی پڑے گی۔ نہیں بھائی جان نہیں، مجمع ساتھ ہو تو جملہ ہدیہ ہو۔ میں یہاں پہ بطور مہمان آیا ہوں، رضا بھائی نے اندر مجھے صوفے پہ بٹھا دیا، میں جاتے ہوئے رضا بھائی سے کہوں یہ صوفہ مجھے ساتھ دیں؟ نہیں بھائی جان ایسی بات نہیں، وہ محبت میں دے دیں گے۔ مجمع ضرور کہے گا کسے بلا لیا تھا، صوفہ ہی ساتھ لے لیا، سیٹی پورا خراب ہو گیا۔ کیونکہ میں یہاں پہ بطور مہمان آیا ہوں، میں یہاں کی چیزیں استعمال کر سکتا ہوں، جاتے ہوئے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے، جنت کا لباس پہنا، جنت سے باہر آئے، اللہ نے کہا آدم یہ جنت کا لباس اتار دو۔ اب جو وارث جنت ہے، رہتے مدینے میں تھے، لباس جنت سے آتا تھا۔ سلامت رہے جو وارث جنت سے۔ کہا عجیب بات ہے، میرے سے دعا کرانے آ گیا، جو سب سلامت رہے۔ وارث جنت وہاں پہ آئے، وارث جنت تلاش کر رہے ہیں نعمت۔ جو موضوع سننے کی آتی ہو میرا ساتھ دے، نعمت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ آئے ہائے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ نعمت باطنی تک جانا ہے، نعمت باطنی تک خالق فرما رہا ہے۔ اور اس نعمت کو تو یاد کرو، سورہ آل عمران 103 نمبر آئے، اور اس نعمت کو تو یاد کرو جس نعمت کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بعد میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا بات ہے، جو پہنچ گیا۔ اس نعمت کو تو یاد کرو، اس نعمت کے آنے سے پہلے تم تھے ایک دوسرے کے دشمن، بعد میں ہو گئے ایک دوسرے کے بھائی۔ متفق علیہ ہے، ہر تفسیر کرنے والے نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی اس نے ایک ہی نام لکھا، وہ نعمت جس کے آنے کے بعد مسلمان آپس میں بھائی ہو گئے نا، وہ نعمت آمنہ کلال ہے۔ وہ نعمت ہمارے رسول ہے، وہ نعمت آقائے دو جہاں ہے، وہ نعمت رحمت للعالمین ہے۔ جب رسول نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، جو نہیں پہنچے ہیں میرا ساتھ دیجئے گا، جب رسول نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور ایسے ہی بھائی نہیں بنایا جو جس سے ذہنی طور پہ ملتا تھا اس کا بھائی بنانے کے بعد اب کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے، نبی نے دیکھا علی مسجد کی دیوار سے لگے رو رہے ہیں، کہا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے کہا یا علی کوئی تجھ جیسا ہوتا تو بھائی مل کے پوری طاقت سے ہے علی، یا علی کوئی تجھ جیسا ہوتا تو بھائی بناتا نا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے۔
علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا ہم دنیا میں جو بھائی بھائی ہیں نا سگے، وہ ادھر ہی ہیں، آخرت میں کوئی نہیں۔ ہم جو بھائی بھائی ہیں بھائی جان ادھر ہی ہیں، آخرت میں کوئی بھائی بھائی نہیں، وہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ مگر نبی اور علی ایسے بھائی ہیں، یہاں بھی بھائی۔ میں تشریح کے بغیر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تشریح کرتا آدھا گھنٹہ لگتا، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے، جملہ ڈائریکٹ دینے لگا۔ علی اور نبی ایسے بھائی، وہ یہاں بھی بھائی وہاں بھی بھائی، ہم میں سے کوئی بھائی وہاں بھائی نہیں ہے۔ بارے رہا یہ وجہ کیا ہے؟ ہم یہاں پہ بھائی ہیں، نبی اور علی جہاں بھی بھائی وہاں بھی بھائی۔ عجب نہیں قدرت کا جواب ہے، جنہوں نے قیامت والے دن حساب دینا ہے وہ یہاں بھائی ہے، جنہوں نے حساب لینا ہے یہاں بھی بھائی وہاں بھی بھائی۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ ہم یہاں پر بھائی۔ حسین کا بے شک ایسا۔ توجہ، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ہے توجہ آپ حضرات کی یا نہیں؟ ہے توجہ آپ حضرات؟ علی اور نبی یہاں بھی بھائی، علی اور نبی وہاں بھی بھائی۔ کیوں؟ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ کبھی ان کو خود پر قیاس نہ کرنا، آپ کہاں یہ کہاں۔ اکثر جملہ بولا جاتا ہے ہمارے منبروں سے جو غلط ہے، پہلے کہہ دوں غلط جملہ جو بولا جاتا ہے، جہاں پر فکر انسانیت ختم ہوتی ہے وہاں سے ابتداء علی ہوتی ہے۔ جہاں پر فکر انسانیت ختم ہوتی ہے وہاں سے ابتداء علی نہیں۔ کہاں فکر بشریت، کہاں ابتداء علی؟ پہنچو نا یار میرے ساتھ۔ کہاں فکر بشریت، کہاں ابتداء علی؟ جملہ کامل کر کے اس طرح کہا کرے، جہاں پر فکر بشریت ختم ہوتی ہے وہاں سے سلمان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں فکر سلمان ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کے نالین کی ابتدا۔ میں دلیل دے دوں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے یہ تو جوش خطابت میں کہہ رہے تھے۔ بھجن دلیل دینے لگو، ہم اور ہیں، یہ ہستیاں اور ہیں، ہمیں حکم ہے سچ بولو، ہمیں حکم ہے عدل و انصاف کرو۔ ٹائم نہیں ہے میرا ساتھ دینا، میں تمہید کے بغیر پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں حکم ہے عدل و انصاف کرو، ہمیں حکم ہے سچ بولو، ہمیں حکم ہے شریعت پہ چلو۔ میرے خیال سے یہ حکم سب کے لیے ہی ہے۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ عدل و انصاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ شریعت پہ چلنا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا میرے ساتھ، چلنا ہے نا۔ ہم اور یہ اور، ہمیں حکم ہے عدل کرو۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو عدل نہیں کرتے، یہ جو کرتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ہمیں حکم ہے عدل کرو، یہ وہ ہے جو کرتے ہیں وہ عدل ہے۔ ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہے۔ اور معاف کرنا، ہمیں حکم ہے شریعت پہ چلو، یہ وہ ہے جو چلتے جاتے ہیں ان کے نقش پا سے شریعت بنتی جاتی ہے۔ سلامت رہے مل کے۔
سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے، یہ وہ ہیں جو بولے۔ نہیں کئی بندے خاموش ہو گئے جواب نہیں، ابھی میں دلیل دے دیتا ہوں۔ ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ وہ ہیں جو بولے۔ سچ بولنا اور ہے جو بولے، پہنچنا آپ نے ہے، جملہ تو میں نہیں کہنا۔ ہمیں حکم ہے سچ بولو، یہ جو بولے وہ سچ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ عید کی رات بچوں نے ماں سے کہا تھا اماں ہر کوئی نیا کپڑا پہنے گا؟ شہزادی نے کہا تھا بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جب کہہ دیا درزی لا رہا پھر درزی لے کر آ رہا۔ سچ بولنا اور ہے جو کہہ دے وہ سچ ہونا۔ میرے دوسرے امام حسن علیہ السلام، آگے ایام میرے مولا کے ایک واقعہ، اسی بات پر ایک دلیل دینے لگا۔ سچ بولنا اور ہے جو کہہ دے وہ سچ ہے، جو کہہ دے وہ سچ ہے۔ امام کھڑے، ایک شخص آیا، امام کے پیچھے نہ کھجوروں کے درخت تھے۔ پہنچو نا یا میرے ساتھ، پہنچیے میرے ساتھ۔ سچ بولنا اور ہے بھائی، جو کہے وہ سچ ہو، وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ پیچھے کھجوروں کے درخت، وہ سامنے سے آیا، آ کے امام حسن سے کہتا ہے یہ جو پیچھے کھجوروں کے درخت لگے ہیں آپ بتا سکتے ہیں اس وقت اس پر کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ پہنچو۔ یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں آپ بتا سکتے ہیں کھجوروں کے درخت پہ کتنی کھجوریں؟ موقع سمجھ لیا تو جملہ پہنچ جائے گا۔ امام کے پیچھے ہیں کھجوروں کے درخت، اس کے سامنے تھے۔ میرے تو اپنے گھر کی مجلس ہے، آپ جب تک نہیں پہنچیں گے میں نے تو پڑھتے رہنا ہے، ساتھ دیں گے، جلدی ختم کر دوں گا۔ اس کے سامنے امام کے پیچھے کھجوروں کے درخت، امام نے کھجوروں کے درخت کو دیکھا نہیں، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اس وقت اس پر 4004 کھجوریں ہیں۔ پتہ نہیں کون پہنچے گا، جملہ تو میں نے کہہ دینا ہے۔ وہ دیکھ کر بھی پوچھ رہا تھا، امام حسن بغیر دیکھے بتا رہے تھے۔ کہا 4004۔ اس نے کہا نہیں ایسے تھوڑی یقین آنا، گنواؤں گا۔ امام نے کہا گنوا لے۔ نوکروں کو بلایا، جلدی آؤ کھجور اتارو، گننی شروع کرو۔ نوکر آ گئے، کھجوریں اتر گئی، گننی شروع ہو گئی، 1 2 5 10 12۔ جلدی کرنا ہے، ساتھ دینا، میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ 1 2 5 10 12، 1000 2000 3000 4000 4001 4002 4003 4004 کھجوریں ختم۔ 4004 کھجوریں ختم۔ نوکروں سے پوچھا کتنی؟ کہا 4000 کا۔ دوبارہ گنو، دوبارہ گنی، اب کتنی؟ 4004۔ کہا پھر گنو، کہا کتنی بار گنے؟ جب ہیں 4004۔ امام حسن کے سامنے آ کے کہتا ہے آپ کو علم غیب ہے؟ آپ نے 4004 بتایا تھا، کھجوریں بھی 4004 نکلی۔ امام نے کہا علم غیب کہاں سے آ گیا؟ جب حسن نے کہہ دیا ہو گیا۔ نعرہ امام نے کہا علم غیب کہاں سے آ گیا؟ جب حسن نے کہہ دیا ہو گیا۔ جس کے لیے جملہ ہے پہنچ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا مردوں کا مجمع بھرا ہوا تھا، امام نے ایک کو دیکھ کے کہا تھا مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ نکلا نہیں نکلی۔ جب کہہ دیا جو حسن نے کہہ دیا، اہل علم افراد میرے سامنے، چودھری صاحب شیخ صاحب توجہ کا طلبگار ہے، آگا جی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا یہ بھی بڑی بحث ہے، ان ہستیوں کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اہل علم بیٹھے ہیں، میں جملہ پڑھنے لگا، یہ پوچھا جاتا ہے ان کے پاس علم غیب ہے؟ ہم کہتے ہیں ہے۔ دلیل یہ دلیلوں کے ڈھیر، جو کہتے ہیں ان کے پاس علم غیب نہیں ہے ان سے پوچھو ہے نہیں، دلیل ان کے پاس اپنی دلیلیں، دلیلیں دونوں طرف ہے بھائی۔ علم غیب ہے اس پہ بھی دلیل،
علم غیب نہیں ہے اس پہ بھی دلیل، دونوں دلیل دے رہے ہیں۔ اگر میرا محترم مجمع میرا ساتھ دے آج اس سوال کو ادھر ہی ختم کر دیں۔ بھائی جملہ میرا ہوتا نا تو میں اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتا، لیکن اگر فرمان معصوم آ جائے، فرمان پھر تو بڑا دعویٰ بنتا ہے نا، فرمان معصوم آ جائے پھر دعویٰ بڑا ہے۔ بھئی ان کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ توجہ، میں بس نتیجے کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ امام بیٹھے، ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ سوال سنیے، آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے کہا نہیں، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر تو کوئی خاموشی نہیں ہے جتنا وہ خاموش ہوا، چپ کر کے یہ بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اگلا کیا سوال کرنا تھا اس نے۔ امام کہیں گے ہاں علم غیب ہے، میں فوراً یہ پوچھ لوں گا، امام نے تو منع کر دیا، امام نے منع کر دیا، میرے پاس علم غیب ہے۔ اچھا مولا نہیں ہے، سر جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے کیوں بیٹھا ہے؟ امام نے اس کی خاموشی کو خود توڑا۔ امام نے کہا تیرے نظریے میں علم غیب سے مراد کیا ہے؟ جو بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تو علم غیب کسے سمجھتا ہے؟ کہ مولا علم غیب میری نظر میں وہ علم ہے جو چھپا ہوا ہو۔ یہی ہے نا، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو علم چھپا ہوا ہو۔ مولا نے کہا اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا، جب علم غیب وہ علم ہے جو چھپا ہوا ہو، جب کائنات کی کوئی بھی شے ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، علم غیب کہاں سے آ گیا؟ کائنات کی کوئی بھی شے، رب کعبہ کی قسم، ہم جو عمل کر رہے ہیں نا، نتیجہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت ملے۔ توجہ، جہنم سے نجات، بولے میرے ساتھ، ہم اور یہ اور ہم جو عمل کر رہے ہیں نا، یہ جنت ملے یا جہنم سے نجات، بس یہ دو، جنت میں جانے کا لالچ، جہنم میں جانے کا خوف۔ لیکن کائنات میں واحد میرا مولا علی ہے جو منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں علی خدا کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، علی خدا کی عبادت کرتا اس لیے ہے وہ لائق عبادت ہے۔ یعنی میرے مولا نے دنیا کو فلسفہ عبادت سمجھایا ہے۔ فلسفہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے ہے وہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ ویسے محمد و آل محمد لائق درود ہے، محتاج درود نہیں ہے۔ ویسے محمد و آل محمد ایک بہت بڑا شاعر تھا، توجہ بس میں نتیجے پہ آ رہا ہوں، بہت بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر، یا اللہ رسالت، بھائی ایک بہت بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر اونٹ کی آنکھ کو دیکھ کر 70 شعر فی البدی کہہ دیتا تھا۔ 70 شعر فی البدی، ابھی جن میرے بھائیوں نے پڑھا ہے میں ان کی نظر جملہ کر رہا ہوں، فی البدی شعر اونٹ کی آنکھ کو دیکھ کر کہہ دیے۔ ایک روز کمبر سے کہنے لگا کل میں تیرے مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھوں گا۔ کمبر نے کہا پڑھ لینا، کائنات ہی ان کے شان میں پڑھتی ہے، کائنات ہی ان کی شان میں پڑھ رہی ہے، پڑھ لینا۔ اگلا دن آیا، کھڑا ہوا، قصیدہ کہنا چاہتا ہے، شعر آ نہیں رہا، قصیدہ کہنا چاہتا ہے، شعر ہو نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا تو اتنا بڑا شاعر ہے، ان کی آنکھ کو دیکھ کر 70 شعر فی البدی کہہ دیتا ہے، آج علی کی شان میں ایک شعر نہیں ہو رہا۔ کہتا پریشانی اس لیے ہے، کیوں ایک شعر نہیں آ رہا؟ ایک لمحہ
طلحہ گزرا تھا، پیچھے سے علی آئے، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یاد رکھ ہم اجازت دیتے ہیں تو شیر آتا ہے۔ یاد رکھ ہم جب اجازت دیں، شیر ہوتا ہی تب ہے، متفق کی لئے بات کرنے کا دیا، جاؤ جہاں مرضی دیکھ لینا، ہر کوئی آپ کو کہے گا قیامت والے دن اعمال تو لے جائیں گے۔ بھائی جناب کی مرضی ہے، آپ بولیں گے تب بھی تلیں گے، نہیں بولیں گے اعمال تلنے ضرور، بولیں تب بھی تلیں گے، نہ بولیں تب بھی تلیں گے، لیکن یہ تو پتہ ہے قیامت میں اعمال تلیں گے، ترازو کون سا ہوگا؟ بات کرنے کا عادی ہوں نا، تو ترازو کون سا ہوگا؟ بھئی قیامت میں اعمال تولیں گے، کیونکہ بھوسا تولنے کا ترازو اور ہے، سونا تولنے کا ترازو اور ہے، پہنچنا میرے ساتھ، بھوسا تولنے کا ترازو اور، ہاں سونا تولنے کا ترازو، چلو نفیس چہرے میرے سامنے ہیں، مثال بدل دیتا ہوں، چیز جتنی نفیس ہو ترازو بھی اتنا ہی نفیس ہوتا ہے، اعمال سے زیادہ نفیس چیز تو ہے کوئی نہیں، اعمال کس ترازو میں تولیں گے کوئی بتائے نہ بتائے، ہم بتاتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے علی کو دیکھ کے کہا تھا یا علی انت اعمال المیزان، اے علی تو قیامت کے دن اعمال کو تولنے والا ترازو ہے، قیامت میں اعمال تلیں گے تو ولایت علی کے ترازو میں تلیں گے، مل گئے مذہب کا علامہ ہلی علیہ رحمہ، بولیے علماء ایسے ہے کہ نہیں جو بزرگ بیٹھے ہو تائی کیجئے، پہاڑ سے بڑا وزنی نام میرے مذہب کا، ایک شخص آیا علامہ ہلی کے سامنے، آگے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے کتاب میں پڑھا ہے علی نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہی جملہ لکھا ہے، جیسے آپ خاموش ہوئے علامہ ہلی بھی ایسے ہی خاموش، علی علیہ السلام کسی کے پیچھے نماز، علامہ ہلی خاموش، دوبارہ پھر اس نے کہا پتہ ہے کوئی علی کو نماز پڑھا رہا تھا، قبلہ پھر خاموش، صرف اتنا دوسری مرتبہ جملہ کہا، اچھا پڑھا رہا ہوگا، توجہ، اچھا پڑھا رہا ہوگا، تیسری مرتبہ نا اسے غصہ آ گیا، قبلہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کہہ کیا رہا ہوں، کوئی علی کو نماز پڑھا رہا تھا، علی کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، علی کو کوئی نماز پڑھائے، قبلہ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے مسکرانے کے بعد کا فکر میں کیوں کروں، فکر وہ کرے جو علی سے آگے بڑھ گیا، اس کی اپنی بھی گئی دوسروں کی بھی گئی، نہیں جملہ تو آگے ہے، جو قبلہ نے دلیل دی ہے نا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، قبلہ کی دلیل نہیں ہل سکتی، قبلہ نے کہا تجھے یاد نہیں نبی نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس کے بعد کہتا دارے رہا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے، علی آگے ہوا حق پیچھے ہوا، یعنی حق بھی تب تک حق ہے جب تک علی کے پیچھے ہے، علی سے آگے جائے حق بھی باطل ہو جاتا ہے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، آگے جائے حق بھی تب تک حق ہے جب تک علی، اچھا ہمارا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، پڑھنے میں لگاؤں آپ نے تائید کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے مرنے والے کے سامنے موت سے پہلے علی آتے ہیں،
1 2 3 4 5 10 بار ماشاءاللہ یہ تو سب کا عقیدہ ہے. ایسے ہی ہے نا ہمارا سب کا عقیدہ. لوگ پوچھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا مرنے والے کے سامنے موت سے پہلے علی کیسے آ گئے. اسی حدیث سے ایسی دلیل دے رہا ہوں رد ہی کوئی نہیں ہے. نبی نے کہا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ بارے حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. علی آگے ہوئے حق بولو نا علی آگے حق حق پیچھے حق پیچھے ہے علی آگے ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا موت حق ہے کہ نہیں ہے. موت حق ہے کہ نہیں ہے. ہر کوئی کہے بے شک موت حق ہے. جب موت حق ہے حق بعد میں ہے علی پہلے. تو یہ سب 5 منٹ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں بس نتیجہ دے. 5 سے 6 منٹ کی زحمت ختم کر دی بات. سب متفق جی جی سلامت رہے آپ سلامت رہے آباد و شاد. سب متفق ہے اللہ کی وہ نعمت آمنہ کلال ہے. ہمارے بھائی جان یہ پھل بھی نعمت ہے ہوا چل رہی ہے یہ جو پتے ہیں یہ بھی نعمت ہے مگر یہ سب نعمتیں آقا کے صدقے میں ملی ہیں. کے لیے حق یہ تمام نعمتیں کس کے صدقے میں ہیں. ہمارے رسول کے صدقے میں. سب سے بڑی نعمت آمنہ کلال ہے ہمارے رسول ہیں. اللہ نے آیت میں کیا کہا نعمت کو تسلیم کرو. میں تشریح کے بغیر پڑھ رہا ہوں میرا ساتھ دینا. ماننا اور ہے تسلیم کرنا اور ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا صرف مان لو نہیں تسلیم کر جاؤ. رسول نعمت ہے رسول کو نعمت کہنا اور ہے. رسول کو نعمت مان لینا جو آخر تک بیٹھے ہیں میں توجہ کا طلبگار ہوں. رسول کو نعمت کہنا اور ہے رسول کو نعمت مان لینا اور ہے. جب دنیا رسول کو نعمت تسلیم کر جائے گی جب لوگ رسول کو نعمت مان جائیں گے پھر میں سورہ والضحیٰ کی آخری آیت پڑھ کے دنیا والوں سے سوال پوچھوں گا رسول اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کہے گی بے شک رسول سب سے بڑی نعمت ہے. تو رسول کو وہ اللہ کہہ رہا ہے جو رسول خود نعمت ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے رسول اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر. اور یہ رسول تو خود نعمت ہے یہ کس نعمت کا ذکر کرے پھر ماننا پڑے گا آخر میں کوئی ایسی نعمت ہوگی جہاں تمام نعمتیں تمام. توجہ آپ کی ہے نہیں رسول تو خود نعمت ہے. توجہ نہیں آپ کی میرا رسول خود نعمت ہے. جو خود نعمت ہو اسے اللہ کہے. سورہ والضحیٰ پڑھ لیجئے گا آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے رسول اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر. یا اللہ یہ تو خود نعمت ہے یہ کسی اور نعمت کا ذکر کرے پھر ماننا پڑے گا ایک نعمت ایسی ہے جہاں تمام نعمتیں تمام ہو گئی ہے. دین کامل ہو گیا ہے. غدیر کے میدان میں اللہ نے دین کو کامل کر کے بتایا. جب میرا دین علی کے بغیر کامل نہیں ہے تیرا ایمان علی کے بغیر کامل ہے. بس ختم ہو گئی بات. سب سے بڑی نعمت رسول سب سے بڑی نعمت رسول. اس نعمت کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر. آیت پڑھ دوں آیت سورہ التکاثر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو موضوع سننے کی عادی ہو خالق فرما رہا ہے قیامت والے دن ضرور ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نتیجے پہ آ گیا. آیت ہے روایت نہیں ہے. آیت ہے
قیامت والے دن ضرور ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب سے اپنے پاس سے نہیں, تفسیر نور الثقلین میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. امام کے پاس ایک شخص آیا, مولا وہ نعمت کون سی ہے جس کے متعلق اللہ پوچھے گا. تفسیر نور الثقلین میں میرے 5ویں امام سے وہ پوچھ رہا ہے اس آیت کی تفسیر میں, مولا وہ نعمت کون سی ہے جس کے متعلق اللہ قیامت میں سوال کرے گا. امام نے کہا پہلے بتا دنیا کیا کہتی ہے. دنیا اس آیت کے مطلب, مولا دنیا تو کہتی ہے جو گندم ہم کھا رہے ہیں اس کا حساب اللہ لے گا. اسی نعمت نعمت ظاہری بے بات ہے. امام نے کہا تو نے آج تک کوئی, اب جملہ میرے مولا کا ہے جس پہ توجہ, امام نے کہا تو نے آج تک کوئی ایسا امیر بندہ دیکھا ہے جو ایک دن کھلائے اگلے دن پوچھے کیا کھایا تھا. ایک دن کھلا کے اگلے دن حساب لے کتنی روٹیاں کھائیں تھی. یہ مولا کو دیکھ کے کہتا ہے مولا اگر حساب لے پھر امیر کیسا, اگر حساب لے لے تو امیر کیسا. امام نے کہا دنیا کا رئیس بندہ کھلا کے حساب نہیں لیتا, اللہ گندم کھلا کے قیامت میں پوچھے گا کتنے دانے کھائے تھے. مولا کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا نعمت, آخری جملہ ختم با, بیٹا نعمت. امام نے فرمایا جن کو اللہ نے دنیا میں بیٹا ہی نہیں دیا ان سے سوال ہی نہیں ہوگا. توجہ, پہلا جملہ میں نے یہی کہا تھا ظاہری نعمت اور ہیں, باطنی نعمت اور ہے. یہ سب ظاہری نعمت ہے. بیٹا نعمت ہے بے شک مگر ظاہری ہے. اللہ باطنی نعمت کا ذکر کر رہا. کہا مولا دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے. امام نے کہا بے شک نعمت ہے مگر ظاہری ہے. پھر دنیا میں جن کی آنکھیں ہے ہی نہیں, اندھے ہیں, ان سے حساب نہیں ہوگا. پریشان ہو گیا. مولا پھر آپ بتائیے وہ نعمت کون سی ہے جس کے متعلق اللہ قیامت میں سوال کرے گا. امام نے کہا سن, وہ نعمت جس کے متعلق اللہ قیامت میں سوال کرے گا وہی نعمت اقرار ولایت علی. صحیح تھا پہلے سے. ایک بلند تر سلام. کربلا سے لے کر شام تک کئی بار سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی جان بڑی پیاسی ہوں, پھوپھی جان بڑی پیاسی ہوں. ہر شہید کی شہادت, ہر شہید کی پیاس اس کی شہادت پہ ختم ہو گئی. اللہ جانے سکینہ کب تک پیاسے رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھ سے کہا گیا ہے اس شہزادی کی شہادت پڑھوں جس کی عمر کم ہے مصائب زیادہ ہے. کون نام ہے سکینہ. اس کے متعلق امام فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. کون سکینہ جو ابھی تک نہیں پہنچے ہو, کون سکینہ جس کے متعلق میرے زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتی رہی ہے. علماء نے لکھا دو بہن بھائیوں کا کردار اگر کربلا میں نہ ہوتا یزید اس واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتا. کون؟ بھائی کا نام ہے علی اصغر, بہن کا نام ہے بی بی سکینہ. جملہ کہنے لگا ہوں جو پہنچ گئے رونے کے لیے کافی ہوگا. بھائی ہے علی اصغر,
بہن ہے بی بی سکینہ، دونوں بہن بھائیوں کی عجیب قسمت ہے، بھائی کو وہ تیر لگا ہے، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، بہن کو وہ تمانچہ لگا ہے، رخسار چھوٹا تھا ہاتھ بڑا تھا۔ شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، پرسہ دینا۔ آپ نہیں رو گے حسین کو تو کون روئے گا؟ آپ دعائے سیدہ ہو، آپ دعائے سیدہ ہو۔ امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب پہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ مولا آپ کے مصائب پہ کیسے رویا کرے؟ کہ ہمارے مصائب پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش، بوڑھی ماں جیسے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا شام غریبہ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید کہتا ہے میں جلدی سے آگے بڑھا تاکہ آگ کو بجھا دوں۔ حمید کہتا ہے جیسے ہی میں قریب گیا اس بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں۔ تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں۔ اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں۔ ہاں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کب تک روئیں گے؟ ادھر نام آتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہو۔ ایک وجہ آج میں بتا دوں ہم روتے کیوں ہیں۔ ہمارے رونے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ سن لو۔ کربلا سے لے کر شام تک جہاں کہیں یہ یزیدی قافلہ رکتا تھا، یہ قافلہ اپنی سواریوں کو سائے میں باندھتا تھا، علی کی بیٹیاں دھوپ میں کھڑی۔ مسائب تو پڑھ دیا، سواریاں سائے میں رہتی تھی، علی کی بیٹیاں دھوپ میں کھڑی رہتی تھی۔ ایک منزل ایسی آئی جب یہ قافلہ رکا، سکینہ پھوپھی کے پاس آئی، آ کے کہا پھوپھی اماں اگر آپ کہیں میں شمر سے پانی مانگ لوں، پھوپھی اماں اگر آپ کہیں میں شمر سے پانی مانگ لوں۔ بی بی نے دیکھ کے کہا سکینہ اس نے دینا کوئی نہیں ہے، تو حجت تمام کرنے کے لیے مانگ لے، مجھے پتا ہے یہ پانی نہیں دے گا، حجت تمام کرنے کے لیے پانی مانگ لے۔ سکینہ شمر کے قریب آئی، ادب سننا سادات کا، ادب سننا۔ شمر کو دیکھ کے کہتی ہے اپنے سارے فوجیوں کو پانی پلا لے، جب سارے پانی پی لے اپنی سواریوں کو پانی پلا لے، جب ساری سواریاں پانی پی لے، شمر اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے سکینہ کو دے دینا، سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ ابھی بھی سکینہ کہتی ہے میں نے دیکھا سارے سوار نے پانی پی لیا تھا، سواریوں نے پانی پی لیا تھا، فوجیوں نے پانی پی لیا تھا۔ سکینہ کہتی ہے مجھے پتا تھا مشق میں ابھی پانی باقی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کوزہ لے کے شمر کے قریب گئی، شمر آگے بڑھا، کوزے کو آگے کیا، سکینہ سمجھی پانی ڈالنے لگے، سکینہ کہتی ہے اس نے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، سکینہ زمین پہ گری، آواز دی کچولا دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی میں نے پڑھنا، ابھی میں نے پڑھنا۔ سکینہ ایک مرتبہ زمین پہ گری، زمین پہ گر کے کہتا چچا جی آج بہت یاد آ رہے، آج بہت یاد آ رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فاطمہ سے لے کر فاطمہ تک، اس میں دو فاطمہ کا تذکرہ ہے، ایک بڑی فاطمہ ہے ایک چھوٹی فاطمہ ہے۔ بڑی فاطمہ سیدہ ہے، چھوٹی فاطمہ سکینہ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کچھ ایسے مصائب ہیں جن میں یہ دونوں فاطمہ برابر ہیں۔ ان میں پہلا مصائب یہ ہے نہ دادی کو رونے دیا گیا نہ پوتی کو رونے دیا گیا۔ دوسرا مصائب یہ ہے دادی کو بھی تمانچہ لگا، پوتی کو بھی تمانچہ لگا۔ تیسرا مصائب یہ ہے دادی کی کمر بھی جھک گئی، پوتی کی کمر بھی جھک گئی، مگر فرق یہ ہے دادی کی کمر 18 سال میں جھکی، پوتی کی کمر 4 سال۔ اجرکم اللہ، اجرکم
میں کس کس مصیبت کا تذکرہ کروں، میں کس کس مصیبت کا تذکرہ کروں؟ آپ کو پتا ہے 4 سال تک سکینہ پیدل چلنے کی عادی نہیں تھی، کبھی اکبر کی گود میں، کبھی عباس کی گود میں، پھر سوال کرنا ہائے کربلا سے شام کا سفر، نہ جانے بی بی تو نے کیسے کمل اللہ خدا آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ ہاں زیادہ یہی بی بی ہے، جب پرندے گزرتے تھے نا، پرندے گزرتے تھے تو ایک مرتبہ بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا بھیا پرندے تو اپنے گھر چلے جائیں گے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی سب جا رہے ہیں، آپ شام میں رہ گئے، آپ شام میں رہ گئے ہیں۔ ایک رات سکینہ نے بابا کو بڑا یاد کیا، سکینہ بہت زیادہ رو، سکینہ کے رونے کی خبر ادھر یزید تک پہنچ گئی۔ یزید سویا ہوا تھا، ایک مرتبہ اٹھا، کہا یہ کون بچہ رو رہا ہے؟ کہا ایک کیڈن ہے بابا کے سر کے لیے رو رہی ہے۔ کہا جلدی جاؤ وہ سر دے دو، حسین کا سر آ رہا ہے۔ بحران برپا ہو گیا، حسین کا سر آ رہا ہے، سر حسین چلا، سکینہ کی گود میں آیا۔ سکینہ نے پہلا جملہ کہا او بابا آپ کے بعد مجھے شمر نے تماچے مارے، او بابا آپ کے بعد سکینہ یتیم ہو گئی، بابا آپ کے بعد سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے، ابھی 2 جملے پڑھوں گا زیارت برآمد ہو گئے گی۔ اس کے بعد سکینہ نے کہا بابا یہ تو میرا حال ہے، ذرا اپنا حال سناؤ، تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ ابھی شبیہ زلزلہ برآمد ہوگا۔ یہی زلزلہ جب خیال میں آیا تھا سکینہ نے رو کے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پیا تھا، یہ پیاسا شہید ہو گیا، اے میرے بابا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، زلجانا دیکھ ادھر ہائے ہائے تیرے قدموں پہ ہے سر ہائے ہائے، مجھ کو پردیس میں تو داغ یتیمی سے بچایا۔ مشک بابا کی زبان اس پہ یہ رہ گے تپا ہائے ہائے سے شب و روز